فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی ہے جہاں وہ پہنچانا چاہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں ہوا کو پہنچنے کا حکم دیتے ہوا وہاں چلتی تھی اور آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور فرمایا کہ شیاطین ہر معمار اور غوطہ خور جن کو، اور فرمایا وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید بھی کچھ چیزیں عطا فرمائی تھی کہ جو دیگر بادشاہوں کو نہیں ملی تھی۔ مثال کے طور پر کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی کر دیا تھا، حالانکہ ہوا کسی کی حکومت میں نہیں ہوتی، سب ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی کہ ہوا بھی آپ کا کہنا مانتی تھی۔ آپ جدھر کہتے تھے ہوا ادھر چلتی تھی، آپ نرم چلانا چاہتے تو نرم چلتی، تیز چلانا چاہتے تو تیز چلتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی آپ کے قابو میں دے دیا تھا، آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی، اور جنات کی کئی قسم کی ڈیوٹیاں آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی۔ بعض جنات وہ تھے کہ جو آپ کے لیے دیگیں پکاتے تھے، یعنی کھانا پکاتے تھے۔ بعض جنات وہ تھے کہ جو تعمیری کام کرتے تھے، عمارتیں بنانا، اور بعض جو شیاطین ہوتے تھے ان کو آپ نے باندھ کے رکھا ہوتا تھا، شریر جنات کو۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ کو اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت ملنے کا سبب کیا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو رکھا اور آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک کو چننے کا حکم دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز پسند کریں۔ ایک یہ کہ مال و دولت، دوسرا حکومت، اور تیسرا علم۔ مال و دولت، حکومت اور علم، یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان میں سے کوئی ایک چیز پسند کرے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، اور جب آپ نے علم کو پسند کیا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے آپ کو حکومت بھی عطا فرما دی اور دولت بھی عطا فرما دی۔ علم دین کی برکت، علم دین ایسی دولت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ علم دین سیکھتا ہے، جو بندہ علم دین سے محبت کرتا ہے، جو بندہ علم دین سے شغف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے، اسے دین بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور علم والے بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر فرشتوں کو بھی گواہ بنایا اور علماء کو بھی گواہ بنایا، جو علم والے ہیں ان کو بھی اس بات پر گواہ بنایا۔ اس سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث کریمہ میں رسول پاک علیہ السلام نے بہت سے مقامات پر علم دین کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ من تفقہ فی دین اللہ، من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنے بچے کو عالم بنا دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کھائے گا کتوں؟ اگر انہوں علم دین سکھا دیں گے یا اس نو علم دین کی طرف پا دیں گے تو کھائے گا کتوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ان سب کا جواب ارشاد فرما دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے،
فرمایا کفاہ اللہ ہمہ، اللہ تعالیٰ اسے پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے سارے اہم کاموں میں اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اہم کام کر دیتا ہے، اس کے سارے اہم کاموں میں اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی اس کو جو نعمت ملتی ہے وہ یہ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ تو علم دین سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، اس سے امت بہت دور ہو رہی ہے۔ لوگ سکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، منع نہیں ہے، سکول کی تعلیم بھی سیکھنی چاہیے، ضرورت ہے، لیکن یہ کہ علم دین سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ علم دین تو اس امت کا اثاثہ ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی دین کی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی میرے خیال میں کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی عمر بالکل تھوڑی رہ گئی ہے۔ عصر کا وقت تھا جب جبریل امین حاضر ہوئے تھے، فرمایا کہ مغرب تک اس کی روح قبض ہو جائے گی، یعنی صرف عصر سے مغرب تک کا فاصلہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ تو جب جبریل امین چلے گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور اسے یہ بتا دیا کہ تمہاری عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس تھوڑے ٹائم میں۔ یہ نہیں کہا کہ میں فلانا کام کر رہا ہوں، فلانی زمین دیکھا ہوں، یا اتنے میرے پاس پیسے تھے، یا یہ ہے وہ ہے، دنیاوی معاملات۔ صحابہ کرام کی سوچ کیسی ہوتی تھی؟ تو اس صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت تھوڑا ٹائم ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس تھوڑے سے ٹائم میں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو یا صدقہ خیرات کرو، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جاؤ علم دین سیکھو، جاؤ علم دین سیکھو۔ حالانکہ اس پر عمل کا وقت نہیں ملے گا، لیکن ایک اہمیت ہے علم دین کی۔ فرمایا علم دین سیکھو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ مغرب سے پہلے ان صحابی رسول کی روح قبض ہو گئی، یعنی وہ علم دین سیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ علم دین بہت اعلیٰ عبادت ہے، علم دین بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ ہمیں خود بھی اس کا شوق ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے اور ان کو علم دین سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے قریب الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بھی ہے، چوبارے میں جامعۃ المدینہ بھی ہے کہ جہاں پر علم دین سکھایا جاتا ہے، عالم دین کورس کروایا جاتا ہے 8 سال کا۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے علی پور شریف میں بھی ہے، جہاں پر بھی آپ کو سنی مدارس ملتے ہیں، اہل سنت کے مدارس ملتے ہیں۔ ضرور اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کرائیں، انشاءاللہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے قبر میں ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ حدیث پاک کے مطابق ہے۔ صدقہ جاریہ، اسی طرح علم نافع اور نیک بیٹا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جائے تو باقی اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کا ثواب اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین متین سے محبت عطا فرمائے، علم دین کا شوق بھی عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی